بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ ناظرین، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں پچھلے کوئی 2 سال سے تو میں تقریباً یوٹیوب پر سکسیزفل ہوں۔ سکسیزفل مطلب اتنا بھی میں کوئی 30 مار خان نہیں ہوں۔ سکسیزفل مینس جو ہے وہ ہر یوٹیوبر کا، ہر کریٹر کا جو کہ یوٹیوب کرنا سٹارٹ کرتا ہے، اس کا ایک جو ہے وہ اس کے خواب ہوتے ہیں، لائک جو ہے وہ اس کے 4 لوگ اس کے ساتھ جڑیں، اسے محبت کرنے والے 4 لوگ اس کے ساتھ جڑیں، اس کو سننے والے 4 لوگ اس کے ساتھ جڑیں، اس کو دعائیں دینے والے، اور جو ہے وہ 4 لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو اس سے نفرت کرنے والے ہوں، اس کے دشمن ہوں۔ دشمندار ہونا چاہیے نا بندے کو۔ دشمن جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے، بندے کو لگا کے رکھتے ہیں، جیسے جو ہے وہ دشمنوں نے مجھے لگایا۔ تو 4 لوگ دشمن کرنے والے بھی ہوں، تو مطلب ہر کریٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 4 لوگ اس کے ساتھ جڑیں۔ تو جب سے میرے ساتھ یہ 4 لوگ جڑے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے، جو ہے وہ تب سے لے کر آج تک میں نے جو ہے وہ کبھی اپنی لیمٹس کراس نہیں کی۔ میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں نے جب بھی لائک کوئی بات کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے، تو میں نے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرنا کہ وہ سننے والے کی سماعت پر گراں گزرے۔ سننے والے کی سماعت پر گراں کیا چیز گزرتی ہے؟ بچوں کو ٹارگٹ کرنا، ابیوز کرنا، گالی گلوچ کرنا، تھریٹ کرنا، اس طرح کی چیزیں۔ تو سننے والے کی سماعت پر گراں نہ گزرے۔ تو خیر جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے میرا وتیرہ رہا ہے، لیکن چونکہ جو ہے وہ شاید اسی وجہ سے میں سافٹ ٹارگٹ لگا، جس وجہ سے مجھے ہٹ کیا گیا۔ کل رات میں نے اپنے بڑے چینل پر، پاک پرجی انسائیڈر پر، میں نے ایک کمیونٹی لگائی جس میں میں نے بتایا کہ میں پچھلے جو ہے وہ کچھ دنوں سے اپنے چینل پر پوسٹ نہیں کر پا رہا۔ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ لائک میں نے شارٹ اپلوڈ کیا تھا کوئی 3-4 دن قبل، 3 پھر 4 دن قبل، اس کے بعد سے جب میں اس پر کوئی بھی پوسٹ نہیں کر پا رہا، لائک کوئی بھی ویڈیو پوسٹ نہیں کر پا رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوا کیا، کس نے کیا، کیسے ہوا، یہ کب ٹھیک ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میرا کیا لائحہ عمل ہوگا، میں اس کے بعد اب کیا کرنے والا ہوں، کس کے ساتھ میں کس طرح سے نپٹنے والا ہوں۔ یہ سارا کچھ میں ذرا ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب سے میری ویڈیوز اسی چینل پر آئیں گی۔ آپ لوگ جو ہے وہ میرے چینل کو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ظاہر ہونے والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ تمام لیٹسٹ انفارمیشن اور بے باک تجزیے بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں۔ خیر، ہوا یہ کہ مجھے تقریباً پچھلے 20-25 دن سے یا راؤنڈ اباؤٹ 1 منتھ سے مجھے مسلسل وارننگز آ رہی تھیں۔ اب وارننگز یہ ہوتی ہیں کہ یوٹیوب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو سدھار لیجئے، ادروائز اگر ہم چیک کریں گے واقعی غلطی ہوئی تو ہم جو ہے وہ ٹھوک دیں گے۔ وارننگ جسے کہتے ہیں، مطلب یوٹیوب کی جانب سے جو وارننگ ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ مجھے پاک ویلیج انسائیڈر پر، مطلب میرے بڑے چینل پر یوٹیوب کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک مینیجر بھی دی گئی ہے، پارٹنر مینیجر یوٹیوب کی جانب سے۔ اس نے بھی جو ہے مجھے مسلسل میلز کی، مجھے مسلسل جو ہے وہ فالو اپ کرنے کی کوشش کرتی رہی، میٹنگ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ لائک میٹنگ ہوتی ہے ہماری، زوم میٹنگ ہوتی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں جی آپ کے چینل میں فلاں فلاں ایشو آ رہا ہے، یا ہمیں کوئی ایشو تو ہم بتاتے ہیں جی ہمارے چینل پہ فلاں فلاں ایشو آ رہا ہے، دیکھیں آپ اس میں جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں مشورہ دیں یا اپنی ٹیم سے بات کریں۔ اس میں یہ یوٹیوب ٹیم کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ہمیں پھر یوٹیوب ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرنا پڑتا۔ ہمارے پاس مینیجر ہے، ہم اس کو بتا دیں گے، وہ جانے اس کا کام جانے، وہ ہمیں سولوشن نکال کے دے گا، ہمیں یہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے یوٹیوبرس کو ملا ہوا، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اچھا، تو وہ بھی مجھے میلز کرتی رہی، مجھے بتاتی رہی کہ سر جو ہے وہ کچھ رونگ ہے، آپ چیک کیجئے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں یار مطمئن تھا۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ یار پچھلے 2 سال سے میرا یہ رہا ہے کہ میں ابیوز نہیں کرتا۔ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ ابیوز نہیں کر سکتے، آپ گالی گلوچ نہیں کر سکتے، آپ اچھی کی چمچی یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مطمئن تھا کہ میں نے یہ نہیں کیا ہوا۔ کاپی رائٹ اسٹرائک کے حوالے سے بھی میں مطمئن تھا کہ میں نے کسی کا کانٹینٹ یوز نہیں کیا ہوا، کبھی کسی کی ویڈیو نہیں لگائی، ویڈیو کا پورشن نہیں لگایا۔ معذرت ہوں، کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں ویڈیو کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتی، فلاں ویڈیو فلاں ٹائم اپلوڈ کیا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ویڈیو کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، میں نے کبھی ویڈیو اپنے چینل پر نہیں لگائی۔ تو جب میں نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی ہوئی تو اٹس مین کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو مجھے بتا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ وارننگز آ رہی تھی اور میں ان کو اگنور کیے جا رہا تھا، تو یوٹیوب اپنا کام کر رہا تھا، میں نہیں کر رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ
مسلسل وارننگز دینے کے بعد اور میرے اگنور کرنے کے بعد مجھے 2 اسٹرائک اور 1 کمیونٹی گائیڈ لائن موصول ہوئی. اب اسٹرائک جو مجھے موصول ہوئی وہ ان ویڈیوز پر تھیں کہ جن پہ جو ہے وہ میں نے بڑی باجی کا جو ہے وائس نوٹ یوز کیے ہوئے. مطلب میں نے 15-16 ویڈیوز میں یہ سارا کچھ کیا ہوا, ان میں سے کچھ پڑھی بھی ہوئی ہیں, کچھ میں نے پرائیویٹ کر دیں. ابھی مجھے مطلب میں مسلسل رات سے لگا ہوا, مجھے کچھ ویڈیوز مل نہیں رہی, مطلب بہت ساری ویڈیوز مجھے دیکھنی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ظاہر آپ کو پتہ ہے میں نے کافی ویڈیوز میں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. کہیں پر اسکرین شاٹ یوز کیے ہوئے ہیں, کہیں پر میں نے وائس نوٹ یوز کیے ہوئے ہیں, کہیں پر میں نے جو ہے وہ مطلب ایویڈنس کے طور پر کچھ بھی یوز کیا ہوا ہے. تو کافی ساری ویڈیوز ہیں, تو 15-16 کے قریب ہیں. ان میں سے جو ہے 2 ویڈیوز پر مجھے اسٹرائک ملی اور 1 پر مجھے کمیونٹی گائیڈ لائن ملی. اچھا, اب اسٹرائکس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹرائکس آپ کا چینل جو ہے وہ میکسیمم 3 اسٹرائکس برداشت کر سکتا ہے. جیسے ہی تیسری اسٹرائک پڑے گی آپ کا چینل جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈینجر زون میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی اسٹرائک پڑتے ہی 3 میں آپ ڈینجر زون میں ہوں گے, چوتھی پڑتے ہی اڑ جائے گا, یا شاید 3 پہ ہی اڑ جائے. میرا کبھی اڑا نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں, بہرحال 2 تو میں نے فیس کر لی ہیں. اچھا, تیسری ہے کمیونٹی گائیڈ لائن. اب کمیونٹی گائیڈ لائن پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو فرسٹ کمیونٹی گائیڈ لائن موصول ہوتی ہے تو یوٹیوب آپ کو بتاتا ہے بھائی یہ فرسٹ کمیونٹی گائیڈ لائن ہے. اگر آپ نے جو ہے وہ, اب اس کی سزا یہ ہے آپ کو, چونکہ ایک آ گئی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے آپ کوئی بھی ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ان کیس کہ جو ہے وہ آپ 2 ہفتے کے بعد پوسٹ کرتے ہیں تو آپ پھر سے وہی حرکت کرتے ہیں تو ہم آپ کا چینل اڑا دیں گے. اگر دوسری کمیونٹی گائیڈ لائن برداشت نہیں کرتا, یا پھر جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے وارننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تیسری بھی آ جائے تو پھر چینل ہی اڑ جاتا ہے. مطلب ان دونوں کا الگ الگ سسٹم ہے. اب مجھے 2 اسٹرائکس اور 1 کمیونٹی گائیڈ لائن موصول ہوئی, تو اب مجھے میرا چینل پتہ کیا ہے, کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے 1 ہفتے کی وجہ کے لیے میں پوسٹ نہیں کر سکتا. اسٹرائکس کی وجہ سے میرے چینل کی ریچ انہوں نے انسٹنٹلی ڈاؤن کر دی. ٹھیک ہے, اور دوسرا میرے لیے وارننگ ہے کہ 1 اسٹرائک بچی ہوئی ہے بھائی, اب جو ہے وہ آپ اڑ سکتے ہیں, مطلب ڈینجر زون میں ہوں. اور وہ ویڈیوز بھی چونکہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں, ان میں سے کچھ میں نے اڑائی ہیں, کچھ پڑی ہوئی ہیں, ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں. تو اب یہ اس سچویشن میں ہے. اچھا, اب میں 2 چیزیں سوچ رہا ہوں. دیکھیں, چینل تو آلریڈی آپ لوگوں نے اس حالت میں پہنچا دیا ہے نا کہ اب ڈینجر زون میں ہے. اب یا تو یہ ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا ان ویڈیوز کو نہ اڑانے کا, رکھے رہنے کا, پڑے رہنے کا, یہ پڑی رہی ہیں, آپ چینل اڑا دو. ویسے ہی ڈینجر زون میں تو پہنچا ہوا ہے نا, اڑا دو تو اڑا دو, بات ختم. ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں, میں لائک شکست تسلیم کر لوں, ان ویڈیوز کو میں ہٹا دوں, اور تاکہ مجھے اسٹرائک نہ مل پائے اور میں اپنا چینل بچا لوں. میں رات سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں, مسلسل میں رات سے سوچ رہا ہوں. کبھی میں کچھ ویڈیوز کو پرائیویٹ کیا, کچھ کو میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, مطلب میں رات سے اس کشمکش کا شکار ہوں کہ میں کیا کروں, میں کیا نہ کروں. بل میرا دل پتہ کیا کر رہا ہے. میں نے رات ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس چینل پہ نہیں, میں اب چھوٹے چینل پر کام کروں گا. میں نے رات یہ فیصلہ کر لیا تھا, اس وجہ سے میں نے کمیونٹی لگائی, آپ کو بتایا بھی. اب میں ویڈیو پوسٹ بھی اسی چینل پر کر رہا ہوں, سارے معاملہ ٹھیک ہے. تو میرا دل یہ کر رہا ہے کہ یار بھاڑ میں گیا چینل, اڑا لو, میں ویڈیوز نہیں اڑاؤں گا. ٹھیک ہے, جب جنگ چل رہی ہوتی ہے, کبھی ایک پارٹی حاوی ہوتی ہے, کبھی دوسری پارٹی حاوی ہوتی ہے, مطلب کبھی ایک پارٹی چال چل جاتی, کبھی دوسری پارٹی چال چل جاتی, کبھی میری داڑھ کے نیچے آؤ گے تو میں رگڑ دوں گا. آپ نے رگڑ لیا ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, اڑا لو چینل. ویڈیوز نہیں اڑاؤں گا, مطلب میں اپنے ہاتھ سے جو میں نے پوسٹ کیا ہے, میں اپنے ہاتھ سے اسے نہیں ہٹاؤں گا, آپ اڑا لو. ٹھیک ہے, یا تو جو ہے وہ آپ یہ کر لیں. باقی رہی بات پتہ کیا ہے, مجھے آپ لوگ جانتے نہیں ہیں. خیر, اب آپ لوگوں کو اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا, کس نے کیا, یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. کیونکہ ظاہر اگر میں کوئی ایویڈنس یا پھر کوئی اس طرح کی چیز, کوئی سالڈ بات کرتا ہوں تو اسے ظاہر ستارہ کی نہیں لگائی تو ستارہ کو تو ایشو نہیں ہوگا نا, نہ ستارہ فیملی کو ہوگا, نہ ہی ریئیکشنسٹ کو ہوگا, جو کہ اس سائڈ کے ریئیکشنس ہیں ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. کیونکہ میری کی ہوئی بات یا میرے پرووائڈ کیے گئے ایویڈنسز جو وہ ان کی ہوئی بات کو بیک ہی کر رہے ہیں, سپورٹ ہی کر رہے ہیں نا, تو ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. انفیکٹ ان کے لیے تو اچھا ہے, تو وہ تو نہیں اڑائیں گے نا, پھر کون اڑائے گا. مطلب میرے سچ بولنے سے تکلیف کس کو ہو رہی ہوگی, جسے تکلیف ہو رہی ہوگی اسی نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ یہ وائس نوٹ کس کے تھے یہ بھی آپ کو پتہ ہے, تکلیف کس کو ہوگی یہ بھی آپ کو پتہ ہے, ظاہرہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کر کے آپ پروفیسر کو خاموش کروا لیں گے, آپ کو غلط لگتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے آپ پروفیسر کو جو ہے وہ اتنا مجبور کر دیں گے کہ وہ چینل بچانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے گا, معافی مانگے گا, جو ہے وہ اور یہ وعدہ کرے گا نیکسٹ ایسا کچھ نہیں کرے گا, تو یہ بھی آپ کو غلط لگتا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرا کے آپ جو ہے وہ پروفیسر اور پروفیسر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ جو میرے جیسے کام کرنے والے باقی لوگ ہیں, آپ ان لوگوں کو ڈرا لیں گے, یہ بھی آپ کو غلط لگتا ہے. آپ کو ہر چیز غلط لگ رہی ہے,
خاص طور پہ مجھ سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ نے پچھلے 7-8 مہینے میں آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، بلکہ مطلب اوور آل 7-8 یا پھر 10 مہینے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارے ہیں، تو شاید آپ لوگوں نے مجھے جانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے شاید جو ہے وہ مجھے اب سمجھ نہیں پائے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے اگر یہ سارا کچھ کر کرا کہ آپ مجھے گرا لیں گے یا مجھے خاموش کروا لیں گے تو نہیں، آپ کو بڑا غلط لگتا ہے، ایسا نہیں ہے، میں اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں ہوں۔ پچھلے 2 سال سے جب سے میں جو ہے وہ مجھے کچھ 4 لوگ جاننا سٹارٹ ہوئے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یار آپ نے ایک مائنڈ بنا لی، ایک فیصلہ کر لیا ہے نا کہ آپ نے حق اور سچ پر چلنا ہے، تو حق اور سچ پر چلتے ہوئے آپ کو جتنی بھی ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں آپ نے ان کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان ہرڈلز کی وجہ سے آپ نے حق اور سچ کو نہیں چھوڑنا ہوتا، کیونکہ جب آپ نے یہ طے کیا تھا، چلنے کا ایک راستہ لیا تھا، تو اس وقت ہی آپ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ یار اس میں پرابلمس نہیں آئیں گی، ظاہر حق و سچ کا راستہ ہے تو پرابلمس تو آٹومیٹکلی آئیں گے، کیونکہ شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو شیطانی طاقتیں نے کام کیا، شیطانی طاقتوں نے، ٹھیک ہے؟ اور میں ان شیطانی طاقتوں کے وار سے گھبرا کر نہیں چھوڑنے والا، کام نہیں چھوڑنے والا، تو آپ کو یہ بہت غلط لگتا ہے کہ میں سب چھوڑ چھاڑ دوں گا، میں اپنا کام جاری رکھوں گا اور کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ لوگوں نے تو کر لیا، مطلب یہ آپ کا فیل تھا، آپ نے کر لیا، مجھے دکھ اس بات پر نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا، مجھے اس بات پر دکھ نہیں ہے، کیونکہ بات پتہ کیا ہے، کسی کے چھین لینے سے رزق نہیں چھین لیا جاتا، نہیں چھین جاتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے، اس نے دینا ہے تو وہ دے دے گا، کیونکہ جو ہے وہ جب اس نے دینا ہوتا ہے تو وہ کسی ہاتھ کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اس بات کا محتاج نہیں ہوتا کہ جو ہے کسی نے اگر میرا کوئی رزق کا ایک دروازہ بند کر لیا تو وہ مجھ تک رزق نہیں پہنچا پائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس کے پاس تو لامحدود رستے ہیں نا، لامحدود دروازے ہیں، تو وہ کہیں سے بھی مجھے رزق پہنچا دے گا، تو آپ لوگ یہ کر کے میرا رزق نہیں چھین سکتے، اللہ کی ذات جس نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو وہ رزق مجھے دے دے گی، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ان کیس جو ہے وہ اگر مجھے بغیر کوئی بینیفٹ ملے بھی، چلے یہ تو بائی گاڈ اچھا ہو گیا، میرے پاس 10,000 سبسکرائبر والا چینل پڑا ہوا تھا، میں نے اس پر کام سٹارٹ کر دیا، ان کیس کے 0 سبسکرائبرز والا ہوتا، جب وہ مونیٹائز بھی نہ ہوتا، میں اس پر بھی کام سٹارٹ کر دیتا، کیونکہ میں نے جب فیصلہ کر لیا میں نے چلنا ہے تو پھر میں نے چلنا ہے، ٹھیک ہے 2-4 مہینے پیسے نہیں آئیں گے تو مسئلہ نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اور ٹائم جو ہے وہ کس کسر نکال دے گی، کیونکہ وہ تو دینے والی، اس نے تو دینا ہی ہے نا، بھوکا تو نہیں ہے مسلائے گی، ٹھیک ہے 2-4 مہینے پیسے نہیں آئیں گے، جب میں نے میرا اچھا ٹائم گزرا ہے، اچھے ٹائم پر میں نے جو ہے وہ پیسے کمائے ہیں، مطلب پچھلے مہینے میں نے پیسے کمائے ہیں، اس مہینے نہیں آئیں گے تو کیا فرق پڑے گا، 2-4 مہینے یہی ہوگا نا کہ میں مطلب بغیر اپنے جو روٹین کے خرچے ہیں وہ کیے گزر جاؤں، روٹی تو کھا کے ہی سونا نا، 2 روٹیاں تو سارے ہی کھا کے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، نو ایشو، میں گزار لوں گا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب چونکہ آپ لوگوں نے پنگا لے لیا ہے، چونکہ آپ لوگوں نے مجھے چھیڑ لیا ہے، ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے کہ میں خود نہیں چھیڑتا، میں جو ہے وہ کبھی پنگا نہیں لیتا، میں ابیوز نہیں کرتا، میں گالی گلوچ نہیں کرتا، میں اٹیک نہیں کرتا، میں صاف ستھرا سیدھے اپنا کام کرتا ہوں، ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے مجھے چھیڑ لیا ہے، پنگا لے لیا ہے، پوک کر لیا ہے مجھے، تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے جو ہے وہ کافی دن قبل آپ کو بتایا تھا میری کسی ویڈیو میں کہ دیکھیں ایسا ہے کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن چونکہ مجھے آئیڈیا ہو گیا، مطلب مجھے خبریں مل رہی تھی کہ یار اگر میں مطلب وائس نوٹ یا پھر اس طرح کی کوئی چیز یوز کروں گا مجھے اسٹرائک مل سکتی ہے، تو میں نے مزید نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کو وہیں پہ بتایا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنے ممبرز کے ساتھ شیئر کروں گا جو میرے ممبرز بن جائیں گے اس چینل میں، اس چینل میں تو آپشن نہیں ہے، لیکن اس میں ممبرز بھی میرے کسی کام کے نہیں ہیں، چونکہ ضرورت وہ جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں، میں ویڈیو نہیں پوسٹ کر سکتا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے غلط کیا تھا، غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا تھا، مطلب میں نے جو ہے وہ اس میں احتیاط کیے بغیر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، سارا کچھ آئے گا، سب آئے گا، لیکن اب طریقے سے آئے گا، اس چینل پر آئے گا، کیونکہ میں نہ کرنے کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا تھا، آپ لوگوں نے مجھے پوک کر کے اب کرنے پہ مجبور کر دیا، اب میں کروں گا، آپ لوگوں نے میری روزی روٹی کا سلسلہ چھینا ہے، ٹھیک ہے، میں اب آپ کو ایکسپوز کروں گا، کیونکہ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ آپ مجھ سے میرا چینل چھینیں، آپ مجھ سے ڈیبیٹ کریں، میرے ساتھ بحث کریں، آپ مجھے غلط ثابت کریں، آپ کر جائیں، آپ ڈاڈیں، آپ سچے ہیں، آپ یہ کچھ کرنے کی بجائے اب جب آپ یہ اوچھی حرکتیں کریں گے تو پھر میں اپنا کام کروں گا۔ سو بھائی بات یہ ہے کہ سٹارٹ آپ لوگوں نے کیا ہے، اینڈ میں کروں گا، ختم میں کروں گا، آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو آپ نے کیا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی یہ نہیں کیا، آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے، اب آپ لوگ بھگتیے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔